اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ تنبیہ: مرادنا بصدر الجملۃ المسند او المسند الیہ فلا عبرت بما تقدم علیہما من الحروف فالجملۃ من نحو اقائم الزیدان ولعل اباک منطلق اسمیۃ ومن نحو اقام زید وان قام زید فعلیۃ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری اس میں چل رہی تھی جملہ کے بارے میں۔ تو جملہ اور کلام کے درمیان کیا فرق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کلام اخص ہے، جملہ عام ہے۔ کلام اخص ہے جملے سے، ہر کلام جملہ ہے لیکن ہر جملہ کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد جملے کی ہم نے اقسام شروع کی ابتدا کے لحاظ سے۔ تو عرض کیا کہ جملے کی 3 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ۔ پھر یہ تھا کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، جملہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے شروع میں اسم ہو، جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، جیسے زیدن قائمون۔ اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، جیسے قام زیدن، کان زیدن قائمن۔ اور جملہ ظرفیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ظرف یا جار مجرور سے شروع ہو، جیسے آئندہ کا زیدن فی الدار زیدن۔ اب جو اس تنبیہ کے اندر نقطہ بیان کرنا ہے، اور وہ نقطہ بہت ہی مہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ وہ ہے التی صدرہا اسم، جس کے صدر اور شروع میں اسم ہو۔ جملہ فعلیہ وہ ہے یا التی صدرہا فعل۔ اس صدر جملہ سے کیا مراد ہے؟ اس صدر جملہ سے کیا مراد ہے؟ اس تنبیہ کے اندر ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ صدر جملہ سے کیا مراد ہے۔ صدر جملہ سے کیا مراد ہے؟ تو عرض خدمت ہے، صدر جملہ سے مراد مسند اور مسند الیہ ہے۔ صدر جملہ سے مراد ہماری مسند اور مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پس مسند اور مسند الیہ سے پہلے کوئی حروف وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ مقدم ہوتے ہیں، تو وہ معیار نہیں ہیں تشخیص دینے کے لیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ ظرفیہ ہے۔ تشخیص دینے کے لیے جو معیار ہے اور صدارت ہے، وہ صدارت جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ کی ہے۔ مراد ہماری صدر جملہ سے مسند یا مسند الیہ ہے۔ پس جو چیز مسند اور مسند الیہ سے مقدم ہو، کوئی مثلا حرف وغیرہ مقدم ہو گیا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ معیار صدر سے مسند یا مسند الیہ ہے۔ معیار اور میلاک کیا ہے آگا جان؟ شابت مسند یا مسند الیہ ہے۔ پس اگر کوئی حرف آ جاتا ہے اور حرف کے بعد فعل آتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اگر حرف پہلے ہے اور اس کے بعد اسم ہے تو جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اگر کوئی حرف ہے شروع میں اور بعد میں ظرف ہے تو وہ جملہ ظرفیہ کہلائے گا۔ حرف وغیرہ کوئی مقدم ہو جائے تو وہ اصلاً دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ معیار ہماری صدر جملہ سے مراد
جس کی ہم نے بات کی ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے التی صدرها اسم جو اسم سے شروع ہو، جس کی صدارت میں اسم ہو۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے التی صدرها فعل، جس کے شروع میں اور صدر میں فعل ہو۔ جملہ ظرفیہ وہ ہوتا ہے جو ظرف یا جار مجرور سے شروع ہو۔ اس صدارت سے مراد مسند یا مسند الیہ ہے، بار بار تکرار کر رہا ہوں، اس صدارت سے مراد مسند ہے یا مسند الیہ ہے۔ پس مسند یا مسند الیہ پر کوئی حروف مقدم ہو جاتے ہیں تو وہ معیار نہیں ہیں۔ معیار کیا ہے؟ مسند یا مسند الیہ ہے، وہ شروع میں ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ مسند یا مسند الیہ معیار بنے گا جملے کی صدارت کا، ٹھیک ہے یا نہیں آگا جان؟ لہذا آپ توجہ کرو، اقائم الزیدان، یہ مثلا کون سا جملہ ہوگا بلا؟ توجہ کرو، اقائم الزیدان کون سا جملہ ہے؟ آپ کہیں گے جملہ اسمیہ ہے۔ کیسے جملہ اسمیہ ہے جی؟ یہ تو جناب شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اقائم الزیدان، یہ تو شروع حمزہ سے ہوا ہے، تو یہ کیسے آپ اس کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو معیار دیا ہے اپنے عزیزوں کو وہ کیا ہے؟ مسند اور مسند الیہ معیار ہے۔ جملے کی صدارت اور جملہ جو شروع ہو مسند یا مسند الیہ معیار ہے۔ جب مسند یا مسند الیہ جو رکن کلام ہے وہ معیار ہے، رکن کلام معیار ہے، مسند ہو یا مسند الیہ، اس کو معیار قرار دینا ہے۔ تو قائم چونکہ مسند ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ جملہ کیا کہلائے گا جان؟ جملہ اسمیہ ہے۔ لعل اباکا منطلقن میں لعل کو ہم نہیں دیکھیں گے، لعل حروف مشبہ بالفعل، اس کو نہیں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ اباکا منطلقن تو لعل کے بعد اسم ہے، لہذا یہ جملہ کیا ہے آگا جان؟ اسمیہ ہے۔ اقائم الزیدان بھی جملہ اسمیہ ہے، لعل اباکا منطلقن بھی جملہ اسمیہ ہے۔ اقائم زیدن و ان قام زیدن، یہ جملہ کون سا بنے گا؟ اقام زیدن جملہ فعلیہ، ان قام زیدن یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ تو پس آپ نے جو بات دل میں بٹھانی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جملے کی تشخیص میں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ ہے، ظرفیہ ہے، اور جو صدر جملہ آپ نے دیکھنا ہے وہ مسند یا مسند الیہ معیار ہے۔ صدر جملہ سے ہماری مراد مسند یا مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں گے صدر جملہ، بھائی شروع میں ہم نے جب جملے کی قسمیں کی ہیں تو کہا اسمیہ وہ ہے التی صدرها اسم، فعلیہ وہ ہے صدرها فعل، ظرفیہ وہ ہے صدرها ظرف۔ یہ صدر جو کرتے آ رہے ہیں، اس صدارت سے مراد ہماری مسند یا مسند الیہ ہے۔ پس مسند یا مسند الیہ سے پہلے کوئی حرف وغیرہ اگر آ رہا ہے تو اس کو سمجھو ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ توجہ نہیں دینی ہے۔ مسند یا مسند الیہ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو مد نظر رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ صدر اصل میں وہ صدر ہو، اگرچہ اب تھوڑی سی اس میں چینجنگ آ گئی ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، تقدم تاخر جملے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔
وہ چیزیں جو مؤخر ہونی چاہیے تھیں وہ مقدم ہو گئی ہیں، جن کو مقدم ہونا چاہیے تھا وہ مؤخر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اصل کو دیکھنا ہے، اصل میں جس کی صدارت ہے وہ معیار ہے. اصل میں دیکھیں کہ اب تو جملے میں آگے پیچھے ہو گئی یہ چیزیں، لیکن اصل میں پہلے کون ہے؟ آپ نے صدارت اصل والی دیکھنی ہے کہ اصل میں جو پہلے ہے وہ معیار آپ نے قرار دینا ہے. بھلا کیا کہہ دیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں؟ بحث آج تنبیہ کے بارے میں ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ معیار ہمارا کہ جملہ جو ہے یہ کون سا بن رہا ہے. صدر جملہ سے ہماری مراد مسند یا مسند الیہ ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر بھی وہ جو اصل میں ہو، اصل میں قاعدہ اولی میں جو صدارت ہے وہ معیار ہے. اگرچہ اب تھوڑا سا جملے میں تغیر اور تبدل ہوا ہے، تقدیم و تاخیر ہے، یعنی وہ چیز جو اصل میں مؤخر ہے لیکن اب پہلے ہو گئی ہے وہ نہیں دیکھیں گے. آپ نے اصل دیکھنی ہے کہ اصل میں جو پہلے ہے وہی معیار ہے. والمعتبر اذن ما هو صدر فی الاصل، جو اصل اور قاعدہ اولی میں جو صدر ہے وہ معیار ہے. جو اصل میں جس کی صدارت ہے اصل میں وہ دیکھیں گے. اگرچہ اب جملے میں آگے پیچھے چیزیں ہوئی ہیں، جیسے بطور مثال عرض کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے خشعاً ابصارہم یخرجون. یہاں میرا سوال ہے آپ سے، خشعاً ابصارہم یخرجون، یہ کون سا جملہ ہے جی؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ بعض ہم میں سے جلدی جلدی کہہ دیں گے خشعاً، چونکہ اسم ہے، جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جی. خشعاً ابصارہم یخرجون جملہ اسمیہ ہے. مثلا بعض جلد باز لوگ یہ کہہ دیں گے خشعاً ابصارہم، خشع اسم سے شروع ہوا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے جی کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے، خشعاً ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا حقیر فقیر سراپا تقصیر نے جو معیار دیا ہے اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہ بھول جائیں گے. وہ معیار کیا ہے کہ آپ نے اس جملے کی اصل دیکھنی ہے کہ اصل میں جس کی صدارت ہے وہ معیار ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں جس کی صدارت ہے اس اصل کی روح سے جملہ بنے گا. یہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے. صدارت آپ نے دیکھنی ہے وہ جو اصل میں ہے، اصل میں جس کی صدارت ہے وہ دیکھیں گے. تو جب اس پہ غور کریں گے تو کہیں گے کہ اچھا جب اصل میں معیار ہے، اصل میں جو صدارت ہے، تو اصل میں تو یخرجون پہلے ہے، خشعاً بعد میں ہے. کیونکہ خشعاً حال ہے، یخرجون کی جو واہ ہے نا، یخرجون وہ ذوالحال ہے، یخرجون کی وہ واہ ذوالحال ہے، خشعاً حال ہے. اور آپ عزیز جانتے ہیں کہ حال کا رتبہ ذوالحال کے بعد میں ہوتا ہے. ذوالحال پہلے ہوتا ہے نا بھائی، حال بعد میں ہوتا ہے. جب اس پہ غور کیا کہ خشعاً حال ہے، ذوالحال یخرجون کی واہ ہے، اور ذوالحال پہلے ہوتا ہے، حال بعد میں ہوتا ہے. صحیح؟ جب اس بات پہ غور کیا تو پتہ چل جائے گا کہ پس یہ جملہ خشعاً ابصارہم یخرجون، یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. بڑی غور کی ضرورت ہے ورنہ بھول جاؤ گے. خشعاً ابصارہم یخرجون معیار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو صدر ہے اصل میں، اصل یعنی قاعدہ کے
तहत जिसकी सदारत है वो मेयार है, जो कायदा में जिसकी सदारत है, कायदा अवलिया के तहत वो मेयार है। न कि जाहिर को देखो, जाहिर तो खुशान पहले है, खुशान अबसारुहुम यखरुजून, खुशान चूंकि हाल है, जुलहाल यखरुजूना की वाव है, हाल जुलहाल के बाद में होता है। असल में इस तरह है, यखरुजूना खुशान अबसारुहुम। अब बताओ जब इस तरह हो गया, यखरुजूना खुशान अबसारुहुम, खुशान हाल है, ठीक है ना, किसका? यखरुजूना का जो फाइल है उससे ये हाल है खुशान, और हाल बिना बरकायदा जो है वो जुलहाल से मुअख्खर होता है। बस ये जुमला कौन सा हो जाएगा? जुमला फ़िलिया। अब ये बन गया मेरे अजीजों, जुमला फ़िलिया अब ये बन गया है। तवज्जो फरमा ली, ठीक। अच्छा, इसी तरह दूसरी मिसाल आपको दूं, कैफा यसअलु मुहताजुन मुहताजन, कैफा यसअलु मुहताजुन मुहताजन। अगली मिसाल भी साथ, व अन्ना यरगबु मुअद्दिमुन इला मुअद्दमिन। ये कौन से जुमले हैं जी? ये कौन से जुमले हैं? अब देखो इन पे जरा गौर करो। कैफ यसअलु मुहताजुन मुहताजा, एक ये, व अन्ना यरगबु मुअद्दिमिन इला मुअद्दमिन, ठीक है। ये कौन से जुमले हैं? तवज्जो, ठीक है या नहीं? कैफा और अन्ना ये दो इस्म हैं, मुकद्दम हुए हैं, लेकिन असल में ये मुअख्खर हैं। गौर करो, अन्ना भी इस्म है, कैफा भी इस्म है, देखने में तो इस्म मुकद्दम हुआ है दोनों मिसालों में, कैफा में भी अन्ना में भी ये दो इस्म हैं और मुकद्दम हैं ज़ाहिरन तो, लेकिन असल में ये मुअख्खर हैं, चूंकि कैफा हाल है और अन्ना ज़र्फ है, ज़र्फियत की बिना पर मंसूब है, लेकिन रुतबा मामूल का आमिल से होता है मुअख्खर। लिहाजा ये दो इस्म अगरचे ज़ाहिरन मुकद्दम हैं, लेकिन नीयत में और असल में ये मुअख्खर हैं। लिहाजा ये जुमला कौन सा बनेगा? जुमला फ़िलिया होगा। इसमें भी दिक्कत की जरूरत थी या नहीं भला? क्योंकि आपको बताया है, बहुत मुहिम बात कर गए हैं कि ये जो सदर है, सदर जुमला में जो हो, ठीक है, उस सदर जुमला से मुराद हमारी क्या है? जो इस्म की, जो इस्म से शुरू हो, ठीक है, तो वो इस्म या फ़ेल से शुरू हो, तो फ़ेल या ज़र्फ से शुरू हो, वो जो शुरू का है, सदर में हो, शुरू हो, उससे मुराद क्या है? एक बात की है मुस्नद, ये मुस्नद इलैह मेयार है, हर्फ मेयार नहीं है पहले वाला। दूसरा नुक्ता ये दिया है कि सदारत भी देखोगे, मुमकिन है अब थोड़ी सी तब्दीली हो गई हो, जो मुकद्दम है वो मुअख्खर और मुअख्खर मुकद्दम हुआ हो, ठीक है, लेकिन आप असल को चेक करो, असल में जो पहले है वही मेयार है। खुशान अबसारुहुम में मैंने बता दिया, खुशान हाल है, यखरुजूना का जो फाइल है वो जुलहाल है, हाल जुलहाल के बाद में होता है, लिहाजा यखरुजूना पहले है, यखरुजूना खुशान, तो ये जुमला असल को देखेंगे तो फ़ेलिया बन जाएगा। इसी तरह कैफा यसअलु मुहताजुन मुहताजा व अन्ना यरगबु मुअद्दिमुन इला मुअद्दमिन में भी कैफा और अन्ना ये जो दो इस्म हैं, अब हैं तो मुकद्दम, ठीक है या नहीं, लेकिन असल में मुअख्खर हैं, असल में मुअख्खर हैं, चूंकि कैफा हाल है और हाल जुलहाल के बाद में होता है। इसी तरह अन्ना ज़र्फ है, ठीक है या नहीं, लिहाजा जब ज़र्फ हुआ तो हुआ मामूल, और मामूल का रुतबा भी आमिल के बाद में होता है। लिहाजा ये दो इस्म अगरचे
ظاہراً مقدم ہیں لیکن حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ مؤخر ہیں. جب حقیقت میں مؤخر ہوئے تو یہ جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ بھی ہو جائے گا فعلیہ. توجہ فرما رہے ہو؟ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا عبداللہ، یا عبداللہ، کون سا جملہ ہے بھلا؟ یا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، یا کے بعد عبداللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ بھی بنے گا جملہ فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے یا ادعو اور اطلبو کا جانشین ہے ادعو عبداللہ. یہ جملہ بھی فعلیہ ہے. اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، جناب یہ بتاؤ یہ جملہ کون سا ہے؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا. ٹھیک ہے. بعض بھائی یہ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے میری طرح. کیوں بھائی؟ کہیں گی انعام اسم ہے نا، والانعام اسم ہے، یہ فعل ہے، اسم ہے نا، تو اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھائی جو دقیق ہوں گے، غور کرنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے نہ، انعام مفعول ہے فعل معذوف کا. ٹھیک ہے نا. اور وہ فعل جو مذکور ہے خلقا، وہ اس فعل معذوف کی تفسیر کر رہا ہے. لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے جی. والانعام خلقا بھی جملہ فعلیہ ہے. کیوں فعلیہ ہے جی؟ کیونکہ انعام مفعول ہے کس کا؟ فعل معذوف کا، جس کی فعل مذکور خلقا تفسیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا اصل میں کیا ہے؟ خلق الانعام خلقہا. ٹھیک ہے. یہ جملہ بھی ہو گیا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دیکھو یہ جو قول خزیمۃ ابن ثابت ہے، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اذا نحن بایعنا علیا فحسبنا ابو الحسن من ما نخاف من الفتن. یہ بھی تو دیکھیں تو لگتا تو یہ بھی نحنو سے شروع ہو رہا ہے جی. اذا نحن بایعنا علیا، ہم تو بھائی اس کو بھی پھر اسمیہ کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن نہیں، یہ جملہ بھی جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اذا شرطیہ جملہ فعلیہ کے اوپر آتا ہے. اذا شرطیہ، توجہ فرما رہے ہو، یہ جملہ فعلیہ پہ آتا ہے. تو لہذا اصل میں ہے اذا بیعنا. ٹھیک ہے. اذا بیعنا یہ جملہ بھی ہو گیا کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گئی. بحث تھوڑی تھی دقیق، تھوڑی پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھیں میرے خیال میں تو وہ بہتر ہے. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ جی جناب بتائیے. آج جو مطلب تھا تنبیہ کے اندر کیا تھا؟ کیا بیان ہوا؟ کیا ہم بات بھلا لے پائے؟ کیا سمجھیں؟ عرض خدمت ہے کہ جناب ہم نے پیچھے بیان کیا تھا جملے کی قسمیں ابتدا کے لحاظ سے 3 ہیں: جملہ اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ. جملہ اسمیہ ہے یا التی صدرها اسم، جملہ فعلیہ ہے یا التی صدرها فعل، جملہ ظرفیہ ہے یا المصدرات بظرف. کہہ رہے تھے نا التی صدرها. اب تنبیہ کے اندر یہی بات کی ہے کہ اس صدر سے کیا مراد ہے؟ اس صدر سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا ہے صدر جملہ سے مراد مسند یا مسند الیہ. صدر جملہ سے مراد مسند یا مسند الیہ یعنی رکن کلام معیار ہے. پس جو مسند اور مسند الیہ سے مقدم ہو حرف وغیرہ تو وہ معیار نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا معتبر جو ہے صدر جو اصل میں صدر ہے وہ معیار ہے.
अभी मुमकिन है जिसको मुअख्खर होना चाहिए वो मुकद्दम हुआ हो, ठीक है, तो फिर हमने क्या देखना है, असल वाली सदारत देखनी है। असल में जो चेयरमैन है, असल में जो पहले नंबर पे है, असल में जो पहले नंबर वाला है वही है, वही मेयार आपने देखना है जो असल में नंबर अव्वल पे आता है, जो असल में शुरू में है वो मेयार है। अगरचे अब उतार चढ़ाव है, यानी क्या उतार चढ़ाव है, यानी जिसको बाद में आना चाहिए था वो पहले आ गया है और जिसको पहले आना चाहिए था वो बाद में चला गया है। आप असल को देखोगे, नतीजा फिर लोगे कि ये जुमला कौन सा है। एक मुस्नद इले देखनी है, दूसरी सदारत असल वाली चेक करनी है। आपने उतार चढ़ाव वाली बातें नहीं देखनी कि पहले अब कौन आ रहा है, असल देखो असल में क्या है, ठीक है। यही इसके अंदर मुहिम नुक्ता था। इंशाअल्लाह बात पहुंच गई होगी, तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। तंबीहुन, मुरादुना बिसदरिल जुमलते अल मुस्नदो अविल मुस्नदो इले। हमारी मुराद सदर जुमला से मुस्नद या मुस्नद इले है। फला इबरता बिमा तकद्दमा अलैहिमा मिनल हुरूफ, पस एतबार नहीं है बिमा तकद्दमा अलैहिमा मुस्नद और मुस्नद इले पर जो मुकद्दम है, मिनल हुरूफ, हुरूफ में से जो मुकद्दम है, फला इबरता उसका एतबार नहीं है। फल जुमलतो मिन नहवे अकाइमुज़ ज़ैदाने व ला अल्लाह अबा का मुंतलिकुन इस्मियतुन, बस ये जुमला अकाइमुज़ ज़ैदाने, क्या दो जैद खड़े हैं, वल्ला अल्लाह अबा का मुंतलिकुन, शायद आपका बाप जानने वाला है। ये दो जुमले, ये जुमले जो हैं इस्मियतुन, फल जुमलतो फी नहवी अकाइमुज़ ज़ैदाने वल्ला अल्लाह अबा का मुंतलिकुन इस्मियतुन, अगरचे शुरू में हमजा है, हर्फ है, ला अल्लाह हरू मुशब्बह बिल फ़िल, लेकिन ये तो देखना ही नहीं है। हमने मुस्नद मुस्नद इले चेक करना है। व मिन नहवे अकामा अकामा ज़ैदुन व इन कामा ज़ैदुन फ़िलियतुन, अकामा ज़ैदुन व इन कामा ज़ैदुन, ये जुमला कौन सा है जी, ये जुमला है फ़िलिया है, ठीक है। अगरचे कामा से पहले हमजा है, इन कामा से पहले इन हर्फ है, लेकिन ये मेयार नहीं है। फला इबरता, इसका एतबार नहीं है। बार बार कह रहा हूं, एतबार मुस्नद या मुस्नद इले है। वल मोतबर वैज़न मा हुआ सदरुन फिल असले, और इसी तरह मोतबर है वो जो असल में सदर है, वो मेयार है जो असल में सदर है। वल मोतबर वैज़न, और ये भी मोतबर है मा हुआ सदरुन फिल असले, असल यानी कायदा अव्वलिया, कायदा अव्वलिया की रूह से जो सदारत है वो मेयार है। फल जुमलतो मिन नहवे कौली खुशान अबसारुहुम यखरुजून व कौले इमाम अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम कैफा यसअलु मुहताजुन मुहताजा, व अगला जुमला व अन्ना यरगबु मुअद्दिमुन इला मुअद्दिमिन फ़िलियतुन, ये क्या है, फ़िलिया हैं। फल जुमला में नहवे कौली, जुमला में नहवे कौली खुशान अबसारुहुम यखरुजून, अभी दोबारा वजाहत नहीं करता, ठीक है, माना कर लेते हैं। सहमी हुई होंगी आंखें उनकी निकलेंगे वो अपनी कब्रों से, वो अपनी आगे आयत यखरुजूना के आगे भी है ना, ठीक है ना, जिसका माना कब्र है, वो अपनी कब्रों से निकलेंगे दर हालांकि उनकी आंखें
ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوں گی۔ وقول الامام علی ابن الحسین علیہ السلام ہے کیف یسأل محتاج محتاجا، کیف حال ہے، کیف یسأل محتاج محتاجا، کیسے ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کرتا ہے، کیسے ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کرتا ہے۔ وَأَنَّ يَرْغَبُ مُؤْدِمٌ إِلَى مُؤْدِمٍ، کس طرح ایک فقیر دوسرے فقیر کی طرف رغبت کرتا ہے، کس طرح ایک فقیر دوسرے فقیر کی طرف رغبت کرتا ہے۔ فعلیاتن، یہ کیا ہے؟ فعلیاں ہیں، پیچھے سے رب دو۔ فل جملہ تو من ناو خوشان وقول الامام علی ابن الحسین کیف یسالو وانا یرغبو فعلیاتن، یہ جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہیں۔ کیوں؟ لأن هذه الاسماء فی نیت التاخیر، چونکہ یہ اسماء جو ہیں نیت تاخیر میں ہیں، نیت میں یہ مؤخر ہیں۔ کون سے اسماء؟ یہی خشان، کیفا، انا، یہ جو اسماء ہیں یہ نیت میں مؤخر ہیں کیونکہ ان کا رتبہ بعد میں ہے۔ لأن هذه الاسماء فی نیت تاخیر، اس لیے کہ یہ اسماء نیت تاخیر میں ہیں، نیت میں مؤخر ہیں، ظاہراً مقدم ہے۔ وَكَذَا الْجُمْلَةُ فِي نَحْوِ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَنَحْوُ قَوْلِ وَالْأَنَامَ خَلَقَهَا وَنَحْوُ قَوْلِ خَزِيمَةِ بْنِ ثابت إِذَا نَحْنُ بَيَانَ عَلِيًّا فَحَسْبُنَا أَبُو الْحَسَنِ مِنْ مَا نَخَافُ مِنَ الْفِتَنِ۔ وَكَذَا الْجُمْلَةُ، کذا الجملہ کا اشارہ یعنی اسی طرح جملہ، اسی طرح یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ وَكَذَا، اسی طرح فعلیہ ہیں، الجملہ، اسی طرح یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ کذا الجملہ پیچھے فعلیہ کی بات ہے نا، اسی طرح یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ فی نحو یا عبداللہ، ٹھیک، والانام خلقہا اذ نحن بیانا، یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ کیوں اگر جان، کیوں فعلیہ ہیں؟ مانا کرتا ہوں کیوں فعلیہ ہیں؟ لِأَنَّ صُدُورَهَا فِي الْأَصْلِ أَفْعَالٌ، اس لیے کہ ان کا صدر یہ سارے یا عبداللہ والانام خلقہا اذا نحن بیانا، ان سب کا، اس لیے کہ ان کا صدر اصل میں افعال ہیں، اس لیے کہ ان کے صدر میں شروع میں اصل میں افعال ہیں۔ وَالتَّقْدِيرُ، اور تقدیر کیا ہے؟ ادعو عبداللہ وخلق الانام وَإِذَا بَيَعْنَا، دیکھو شروع میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی توجہ پھر فرما لو۔ وَكَذَا الْجُمْلَةُ فِي نَحْوِ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَنَحْوُ قَوْلِهِ وَالْأَنَامَ خَلَقَهَا وَنَحْوُ قَوْلِ خَزِيمَةِ بْنِ ثابت، اور اسی طرح كَذَا الجملہ، اور اسی طرح یہ جملہ بھی فعلیہ ہیں، یا عبد اللہ، ٹھیک ہے، وَنَحْوُ قَوْلِهِ وَالْأَنَامَ خَلَقَهَا، ٹھیک ہے، وَنَحْوُ قَوْلِ خَزِيمَةِ بْنِ ثابت اذا نحن بیان علی فحسبنا، ٹھیک ہے، اس وقت سے جب سے ہم نے علی کی بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ابو الحسن ہمارے لیے کافی ہے، کس سے؟ من ما نخاف من الفتن، جن فتنوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ تینوں جملے یا عبداللہ الانامہ اذ نحلو لأن الصدور فی الاصل افعال، اس لیے ان کا صدر اصل میں افعال ہیں، ان کے صدر جو ہے، ان کا صدر اصل میں افعال ہیں۔ والتقدیر کیا ہے؟ ادعو عبداللہ، واضح ہو گیا، فعلیہ ہے۔ وخلق الانام، خلق شروع میں اصل میں آ گیا، فعلیہ۔ وَإِذَا بَيَعْنَا، ٹھیک ہے، کیوں یہ اذا نحن بیانہ کو کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی کیا ہے وجہ فعلیہ ہے، کیونکہ اذا شرطیہ جملہ فعلیہ کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں تو عبارت آگا جان سادہ سی تھی کہ چند ایک سطریں تھیں، ٹائم آپ کا لیا ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق اس کے اندر مطلب تھا، اور اس کو ہم تھوڑا
آپ کی خدمت میں تکرار کے ساتھ جیسے بھی کچھ بیان کرتے تاکہ مطلب حل ہو جائے، کیونکہ یہ شروع میں ہی ہمارے لیے یہ بات رہتی ہے اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ جملہ کون سا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ ظرفیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے شروع میں چونکہ یہی پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ، فعل سے شروع ہو تو فعلیہ، ظرف سے شروع ہو تو ظرفیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج والا نقطہ تھا بہت ہی پیارا تھا کہ وہ جو آپ نے صدارت دیکھنی ہے وہ کس کو دیکھنی ہے؟ مسند اور مسند الیہ، جو رکن کلام ہے اس کا آپ نے صدارت چیک کرنی ہے۔ شروع میں کوئی حرف آ جائے تو اس کو نہیں دیکھنا، اور پھر دوسری بات یہ بھی بڑی مہم کی کہ وہ جو صدر ہے وہ آپ نے اصل والی دیکھنی ہے، اصل میں جس کی صدارت ہے وہی جملے کا سبب بنے گا، فعلی یا اسمی ہونے کا۔ اصل والی صدارت چیک کرو گے، ابھی نہیں چیک کرو گے کہ جملے میں کوئی آگے پیچھے جملے میں کوئی چیزیں ہوئی پڑی ہیں۔ موفق معید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی